رمضان کے دنوں میں جی بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے ہمیں، تو اس کا حل بتائیں۔ دیکھیں، گھبراہٹ کا تعلق رمضان سے عموماً نہیں ہوتا، کس حد تک ہو سکتا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ ہمیں لگتا ہے کہ رمضان کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور جناب رمضان میں گھبراہٹ ہو رہی ہے تو اس کا کوئی خاص مطلب ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، گھبراہٹ جو ہوتی ہے، جو یعنی ایک طرح سے کنڈیشن بنتی ہے گھبراہٹ کی، اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو سٹمک ایشو کی وجہ سے گھبراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ رمضان میں ہماری ڈائٹ کوئی اس طرح سے اچھی نہیں ہوتی۔ رمضان میں ماشاءاللہ ہم سموسے پکوڑے بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور جناب ہم چسکے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بسا اوقات اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بسا اوقات گھبراہٹ کا تعلق ہمارے سٹمک کے خالی رہنے سے بھی ہوتا ہے اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح سے گھبراہٹ کا تعلق پینک ہونے سے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو اگر کوئی سائیکولوجیکلی ایشوز چل رہے ہیں تو وہ کسی وقت پینک ہوتا ہے تو اس کو ایک دم سے گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، سانس پھولنے لگ جاتا ہے اور وہ اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہونے لگا ہے، میرا مطلب کیا کنڈیشن ہو جائے گی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو یہ پینک اٹیک سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے اس کا حل کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، ذکر پڑھائی سے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، جب میں پورے محبت کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھوں گا نا تو یہ مجھے بہت فائدہ دے گا، اس میں بڑی خیر اللہ نے رکھی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو پڑھائی ہے اس میں اس کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے کہ ہم نے اس کو صبح شام شروع کرنا ہے اور ساتھ میں اپنی ڈائٹ اور باقی چیزوں پر بھی کام کرنا ہے۔ جو ہمیں اگر پینک اٹیک آ رہے ہیں تو پینک اٹیک کو ختم کرنے کے لیے بھی چیزوں پر کام کرنا ہے۔ توکل بہترین علاج ہے ان چیزوں کا۔ دو چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہیں جب بھی پینک اٹیک آئے۔ ایک یہ کہ یہ جو کنڈیشن یہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے میری برداشت میں لکھی ہوئی ہے، یعنی میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں، میں نے اس کو برداشت کرنا ہے۔ جب اس طریقے سے ہم سوچیں گے تو معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ جب ہم یہ سوچیں گے کہ یہ کنڈیشن تکلیف جو ہے یہ میری برداشت میں ہے، لیکن دوسری چیز ہم نے یہ سوچنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھا جو بھی تکلیف ہے اس کا علاج ہے۔ یہ تکلیف جو ہے نا یہ میری عارضی ہے، 2-4 منٹ کے لیے۔ جب بھی گھبراہٹ ہونی شروع ہو، طبیعت خراب ہونی شروع ہو، پینک اٹیک آ رہا ہو، تو آپ نے یہ چیز اپنے آپ کو ریلیکس کر کے بتانی ہے کہ یہ کنڈیشن 2-4-5 منٹ کے لیے میں نے اس میں سروائیو کرنا ہے، ہمت کے ساتھ اس میں رہنا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس گھبراہٹ سے آپ کو نکالے گی۔ تو یہ چیزیں اور یہ پڑھائی کریں انشاءاللہ توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور سب سے بڑی چیز جو ساری گھبراہٹوں کو دور کر دیتی ہے وہ ہے توکل۔ بلیف سسٹم پر کام کریں، بلیف سسٹم سے آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی بہتر ہوگی، دوسرے معاملات بھی بہتر ہوں گے اور آپ بہت زیادہ ریلیف محسوس کریں گے۔ تو ان چیزوں پر کام کریں، اللہ پاک خیر فرمائیں گے، معاملات بہتر کر دیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کے دنوں میں جی بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے ہمیں، تو اس کا حل بتائیں۔ دیکھیں، گھبراہٹ کا تعلق رمضان سے عموماً نہیں ہوتا، کس حد تک ہو سکتا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ ہمیں لگتا ہے کہ رمضان کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور جناب رمضان میں گھبراہٹ ہو رہی ہے تو اس کا کوئی خاص مطلب ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، گھبراہٹ جو ہوتی ہے، جو یعنی ایک طرح سے کنڈیشن بنتی ہے گھبراہٹ کی، اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو سٹمک ایشو کی وجہ سے گھبراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ رمضان میں ہماری ڈائٹ کوئی اس طرح سے اچھی نہیں ہوتی۔ رمضان میں ماشاءاللہ ہم سموسے پکوڑے بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور جناب ہم چسکے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بسا اوقات اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بسا اوقات گھبراہٹ کا تعلق ہمارے سٹمک کے خالی رہنے سے بھی ہوتا ہے اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح سے گھبراہٹ کا تعلق پینک ہونے سے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو اگر کوئی سائیکولوجیکلی ایشوز چل رہے ہیں تو وہ کسی وقت پینک ہوتا ہے تو اس کو ایک دم سے گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، سانس پھولنے لگ جاتا ہے اور وہ اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہونے لگا ہے، میرا مطلب کیا کنڈیشن ہو جائے گی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو یہ پینک اٹیک سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے اس کا حل کیا کرنا ہے؟ نمبر 1،
जिक्र पढ़ाई से इसको कंट्रोल करना है। वो कैसे? अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैय्यन, जब मैं पूरी मोहब्बत के साथ तवज्जो के साथ पढ़ूंगा ना तो ये मुझे बहुत फायदा देगा, इसमें बड़ी खैर अल्लाह ने रखी है। दूसरे नंबर पे हमने ये करना है कि ये जो पढ़ाई है इसमें इसको इस तरीके से लेके चलना है कि हमने इसको सुबह शाम शुरू करना है और साथ में अपनी डाइट और बाकी चीजों पर भी काम करना है। जो हमें अगर पैनिक अटैक आ रहे हैं तो पैनिक अटैक को खत्म करने के लिए भी चीजों पर काम करना है। तवक्कल बेहतरीन इलाज है इन चीजों का। दो चीजें माइंड में रखनी है जब भी पैनिक अटैक आए। एक ये कि ये जो कंडीशन, ये मुझे तकलीफ हो रही है, ये अल्लाह ताला ने मेरी बर्दाश्त में लिखी हुई है, यानी मैं इसको बर्दाश्त कर सकता हूं, मैंने इसको बर्दाश्त करना है। जब इस तरीके से हम सोचेंगे तो मामलात बेहतर होंगे इंशाल्लाह। जब हम ये सोचेंगे कि ये कंडीशन, तकलीफ जो है ये मेरी बर्दाश्त में है, लेकिन दूसरी चीज हमने ये सोचनी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह ताला ने बताया है, अल्लाह ताला समझे जो भी तकलीफ है उसका इलाज है। ये तकलीफ जो है ना ये मेरी आर्जी है, 2-4 मिनट के लिए। जब भी घबराहट होनी शुरू हो, तबीयत खराब होनी शुरू हो, पैनिक अटैक आ रहा हो, तो आपने ये चीज अपने आप को रिलैक्स करके बतानी है कि ये कंडीशन 2-4-5 मिनट के लिए, मैंने इसमें सर्वाइव करना है, हिम्मत के साथ इसमें रहना है। तो ये चीज जो है उस घबराहट से आपको निकालेगी। तो ये चीजें और ये पढ़ाई करें इंशाल्लाह तवज्जो के साथ, मोहब्बत के साथ। और सबसे बड़ी चीज जो सारी घबराहटों को दूर कर देती है वो है तवक्कल। बिलीफ सिस्टम पर काम करें। बिलीफ सिस्टम से आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर होगी, दूसरे मामलात भी बेहतर होंगे और आप बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस करेंगे। तो इन चीजों पर काम करें, अल्लाह पाक खैर फरमाएंगे, मामलात बेहतर कर देंगे इंशाल्लाह। रमजान के दिनों में जी बड़ी घबराहट होती है हमें, तो इसका हल बताएं। देखें, घबराहट का ताल्लुक रमजान से अमूमन नहीं होता। किस हद तक हो सकता है वो भी मैं बताता हूँ। हमें लगता है कि रमजान के साथ इसका ताल्लुक है और जनाब रमजान में घबराहट हो रही है तो इसका कोई खास मतलब हो सकता है। देखें, घबराहट जो होती है, जो यानी एक तरह से कंडीशन बनती है घबराहट की, उसमें मुख्तलिफ चीजें होती हैं। एक उसमें ये होता है कि इंसान को स्टमक इशू की वजह से घबराहट होती है, क्योंकि रमजान में हमारी डाइट कोई उस तरह से अच्छी नहीं होती। रमजान में माशाल्लाह हम समोसे पकौड़े भी खा रहे होते हैं और जनाब हम चस्के भी लगा रहे होते हैं, सारी चीजें कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो बसा औकात इस तरह के मामलात हो सकते हैं। फिर इसके बाद बसा औकात घबराहट का ताल्लुक हमारे स्टमक के खाली रहने से भी होता है और ये भी वजह हो सकती है। फिर इसी तरह से घबराहट का ताल्लुक पैनिक होने से भी हो सकता है कि इंसान को अगर कोई साइकोलॉजिकली इश्यूज चल रहे हैं तो वो किसी वक्त पैनिक होता है तो उसको एकदम से घबराहट होना शुरू हो जाती है, वो हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांस फूलने लग जाता है और वो उसको लगता है कि पता नहीं मुझे क्या होने लगा है, मेरा मतलब क्या कंडीशन हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या। तो ये पैनिक अटैक से भी हो सकता है। हमने इसका हल क्या करना है? नंबर 1, जिक्र पढ़ाई से इसको कंट्रोल करना है। वो कैसे? अल्लाह अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैय्यन, जब मैं पूरी मोहब्बत के साथ तवज्जो के साथ पढ़ूंगा ना तो ये मुझे बहुत फायदा देगा, इसमें बड़ी खैर अल्लाह ने रखी है। दूसरे नंबर पे हमने ये करना है कि ये जो पढ़ाई है इसमें इसको इस तरीके से लेके चलना है कि हमने इसको सुबह शाम शुरू करना है और साथ में अपनी डाइट और बाकी चीजों पर भी काम करना है। जो हमें अगर पैनिक अटैक आ रहे हैं तो पैनिक अटैक को खत्म करने के लिए भी चीजों पर काम करना है। तवक्कल बेहतरीन इलाज है इन चीजों का। दो चीजें माइंड में रखनी है जब भी पैनिक अटैक आए। एक ये कि ये जो कंडीशन, ये मुझे तकलीफ हो रही है, ये अल्लाह ताला ने मेरी बर्दाश्त में लिखी हुई है, यानी मैं इसको बर्दाश्त कर सकता हूं, मैंने इसको बर्दाश्त करना है। जब इस तरीके से हम सोचेंगे तो मामलात बेहतर होंगे इंशाल्लाह। जब हम ये सोचेंगे कि ये कंडीशन, तकलीफ जो है ये मेरी बर्दाश्त में है, लेकिन दूसरी चीज हमने ये सोचनी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह ताला ने बताया है, अल्लाह ताला समझे जो भी तकलीफ है उसका इलाज है। ये तकलीफ जो है ना ये मेरी आर्जी है, 2-4 मिनट के लिए। जब भी घबराहट होनी शुरू हो, तबीयत खराब होनी शुरू हो, पैनिक अटैक आ रहा हो, तो आपने ये चीज अपने आप को रिलैक्स करके बतानी है
کہ یہ کنڈیشن 2 4 5 منٹ کے لیے میں نے اس میں سروائیو کرنا ہے، ہمت کے ساتھ اس میں رہنا ہے، تو یہ چیز جو ہے اس گھبراہٹ سے آپ کو نکالے گی۔ تو یہ چیزیں اور یہ پڑھائی کریں انشاءاللہ توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور سب سے بڑی چیز جو ساری گھبراہٹوں کو دور کر دیتی ہے وہ ہے توکل۔ بلیف سسٹم پر کام کریں، بلیف سسٹم سے آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی بہتر ہوگی، دوسرے معاملات بھی بہتر ہوں گے، اور آپ بہت زیادہ ریلیف محسوس کریں گے۔ تو ان چیزوں پر کام کریں، اللہ پاک خیر فرمائیں گے، معاملات بہتر کر دیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کے دنوں میں جی بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے ہمیں، تو اس کا حل بتائیں۔ دیکھیں گھبراہٹ کا تعلق رمضان سے عموماً نہیں ہوتا، کس حد تک ہو سکتا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ ہمیں لگتا ہے کہ رمضان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور جناب رمضان میں گھبراہٹ ہو رہی ہے تو اس کا کوئی خاص مطلب ہو سکتا ہے۔ دیکھیں گھبراہٹ جو ہوتی ہے، جو یعنی ایک طرح سے کنڈیشن بنتی ہے گھبراہٹ کی، اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو سٹمک ایشو کی وجہ سے گھبراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ رمضان میں ہماری ڈائٹ کوئی اس طرح سے اچھی نہیں ہوتی۔ رمضان میں ماشاءاللہ ہم سموسے پکوڑے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور جناب ہم چسکے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بسا اوقات اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بسا اوقات گھبراہٹ کا تعلق ہمارے سٹمک کے خالی رہنے سے بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح سے گھبراہٹ کا تعلق پینک ہونے سے بھی ہو سکتا ہے، کہ انسان کو اگر کوئی سائیکولوجیکلی ایشوز چل رہے ہیں تو وہ کسی وقت پینک ہوتا ہے تو اس کو ایک دم سے گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، سانس پھولنے لگ جاتا ہے، اور وہ اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہونے لگا ہے، میرا مطلب کیا کنڈیشن ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا کیا۔ تو یہ پینک اٹیک سے بھی ہو سکتا ہے۔ ہم نے اس کا حل کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، ذکر پڑھائی سے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، جب میں پورے محبت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھوں گا نا تو یہ مجھے بہت فائدہ دے گا، اس میں بڑی خیر اللہ نے رکھی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو پڑھائی ہے اس میں اس کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے کہ ہم نے اس کو صبح شام شروع کرنا ہے، اور ساتھ میں اپنی ڈائٹ اور باقی چیزوں پر بھی کام کرنا ہے۔ جو ہمیں اگر پینک اٹیک آ رہے ہیں تو پینک اٹیک کو ختم کرنے کے لیے بھی چیزوں پر کام کرنا ہے۔ توکل بہترین علاج ہے ان چیزوں کا۔ 2 چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہیں جب بھی پینک اٹیک آئے۔ ایک یہ کہ یہ جو کنڈیشن، یہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے میری برداشت میں لکھی ہوئی ہے، یعنی میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں، میں نے اس کو برداشت کرنا ہے۔ جب اس طریقے سے ہم سوچیں گے تو معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ جب ہم یہ سوچیں گے کہ یہ کنڈیشن، تکلیف جو ہے یہ میری برداشت میں ہے، لیکن دوسری چیز ہم نے یہ سوچنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھا جو بھی تکلیف ہے اس کا علاج ہے۔ یہ تکلیف جو ہے نا یہ میری عارضی ہے، 2 4 منٹ کے لیے۔ جب بھی گھبراہٹ ہونے شروع ہو، طبیعت خراب ہونے شروع ہو، پینک اٹیک آ رہا ہو، تو آپ نے یہ چیز اپنے آپ کو ریلیکس کر کے بتانی ہے کہ یہ کنڈیشن 2 4 5 منٹ کے لیے میں نے اس میں سروائیو کرنا ہے، ہمت کے ساتھ اس میں رہنا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس گھبراہٹ سے آپ کو نکالے گی۔ تو یہ چیزیں اور یہ پڑھائی کریں انشاءاللہ توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور سب سے بڑی چیز جو ساری گھبراہٹوں کو دور کر دیتی ہے وہ ہے توکل۔ بلیف سسٹم پر کام کریں، بلیف سسٹم سے آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی بہتر ہوگی، دوسرے معاملات بھی بہتر ہوں گے، اور آپ بہت زیادہ ریلیف محسوس کریں گے۔ تو ان چیزوں پر کام کریں، اللہ پاک خیر فرمائیں گے، معاملات بہتر کر دیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کے دنوں میں جی بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے ہمیں، تو اس کا حل بتائیں۔ دیکھیں گھبراہٹ کا تعلق رمضان سے عموماً نہیں ہوتا، کس حد تک ہو سکتا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ ہمیں لگتا ہے کہ رمضان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور جناب رمضان میں گھبراہٹ ہو رہی ہے تو اس کا کوئی خاص مطلب ہو سکتا ہے۔ دیکھیں گھبراہٹ جو ہوتی ہے، جو یعنی ایک طرح سے کنڈیشن بنتی ہے گھبراہٹ کی، اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو سٹمک ایشو کی وجہ سے گھبراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ رمضان میں ہماری ڈائٹ کوئی اس طرح سے اچھی نہیں ہوتی۔ رمضان میں ماشاءاللہ ہم سموسے پکوڑے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، اور جناب ہم چسکے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بسا اوقات اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد
बसा औक़ात घबराहट का ताल्लुक हमारे स्टमक के खाली रहने से भी होता है और ये भी वजह हो सकती है। फिर इसी तरह से घबराहट का ताल्लुक पैनिक होने से भी हो सकता है कि इंसान को अगर कोई साइकोलॉजिकली इश्यूज चल रहे हैं तो वो किसी भी वक्त पैनिक होता है तो उसको एकदम से घबराहट होना शुरू हो जाती है, वो हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांस फूलने लग जाता है और वो उसको लगता है कि पता नहीं मुझे क्या होने लगा है, मेरा मतलब क्या कंडीशन हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या। तो ये पैनिक अटैक से भी हो सकता है। हमने इसका हल क्या करना है? नंबर 1, जिक्र पढ़ाई से इसको कंट्रोल करना है। वो कैसे? अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैय्यन, जब मैं पूरे मोहब्बत के साथ तवज्जो के साथ पढ़ूंगा ना तो ये मुझे बहुत फायदा देगा, इसमें बड़ी खैर अल्लाह ने रखी है। दूसरे नंबर पे हमने ये करना है कि ये जो पढ़ाई है इसमें इसको इस तरीके से लेके चलना है कि हमने इसको सुबह शाम शुरू करना है और साथ में अपनी डाइट और बाकी चीजों पर भी काम करना है। जो हमें अगर पैनिक अटैक आ रहे हैं तो पैनिक अटैक को खत्म करने के लिए भी चीजों पर काम करना है। तवक्कल बेहतरीन इलाज है इन चीजों का। 2 चीजें माइंड में रखनी है जब भी पैनिक अटैक आए। एक ये कि ये जो कंडीशन, ये मुझे तकलीफ हो रही है, ये अल्लाह ताला ने मेरी बर्दाश्त में लिखी हुई है, यानी मैं इसको बर्दाश्त कर सकता हूं, मैंने इसको बर्दाश्त करना है। जब इस तरीके से हम सोचेंगे तो मामलात बेहतर होंगे इंशाअल्लाह। जब हम ये सोचेंगे कि ये कंडीशन, तकलीफ जो है ये मेरी बर्दाश्त में है, लेकिन दूसरी चीज हमने ये सोचनी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह ताला ने बताया है, अल्लाह ताला ने समझा जो भी तकलीफ है उसका इलाज है। ये तकलीफ जो है ना ये मेरी आर्जी है 2-4 मिनट के लिए। जब भी घबराहट होनी शुरू हो, तबीयत खराब होनी शुरू हो, पैनिक अटैक आ रहा हो, तो आपने ये चीज अपने आप को रिलैक्स करके बतानी है कि ये कंडीशन 2-4-5 मिनट के लिए, मैंने इसमें सर्वाइव करना है, हिम्मत के साथ इसमें रहना है। तो ये चीज जो है उस घबराहट से आपको निकालेगी। तो ये चीजें और ये पढ़ाई करें इंशाअल्लाह तवज्जो के साथ, मोहब्बत के साथ। और सबसे बड़ी चीज जो सारी घबराहटों को दूर कर देती है वो है तवक्कल। बिलीफ सिस्टम पर काम करें। बिलीफ सिस्टम से आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर होगी, दूसरे मामला भी बेहतर होंगे और आप बहुत ज्यादा रिलीफ महसूस करेंगे। तो इन चीजों पर काम करें, अल्लाह पाक खैर फरमाएंगे, मामला बेहतर कर देंगे इंशाअल्लाह। रमजान के दिनों में जी बड़ी घबराहट होती है हमें, तो इसका हल बताएं। देखें, घबराहट का ताल्लुक रमजान से अमूमन नहीं होता। किस हद तक हो सकता है वो भी मैं बताता हूँ। हमें लगता है कि रमजान के साथ इसका ताल्लुक है और जनाब रमजान में घबराहट हो रही है तो इसका कोई खास मतलब हो सकता है। देखें, घबराहट जो होती है, जो यानी एक तरह से कंडीशन बनती है घबराहट की, उसमें मुख्तलिफ चीजें होती हैं। एक उसमें ये होता है कि इंसान को स्टमक इशू की वजह से घबराहट होती है, क्योंकि रमजान में हमारी डाइट कोई उस तरह से अच्छी नहीं होती। रमजान में माशाल्लाह हम समोसे पकौड़े भी खा रहे होते हैं और जनाब हम चस्के भी लगा रहे होते हैं, सारी चीजें कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो बसा औकात इस तरह के मामला हो सकते हैं। फिर इसके बाद बसा औकात घबराहट का ताल्लुक हमारे स्टमक के खाली रहने से भी होता है और ये भी वजह हो सकती है। फिर इसी तरह से घबराहट का ताल्लुक पैनिक होने से भी हो सकता है कि इंसान को अगर कोई साइकोलॉजिकली इश्यूज चल रहे हैं तो वो किसी भी वक्त पैनिक होता है तो उसको एकदम से घबराहट होना शुरू हो जाती है, वो हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांस फूलने लग जाता है और वो उसको लगता है कि पता नहीं मुझे क्या होने लगा है, मेरा मतलब क्या कंडीशन हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या। तो ये पैनिक अटैक से भी हो सकता है। हमने इसका हल क्या करना है? नंबर 1, जिक्र पढ़ाई से इसको कंट्रोल करना है। वो कैसे? अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैय्यन, जब मैं पूरे मोहब्बत के साथ तवज्जो के साथ पढ़ूंगा ना तो ये मुझे बहुत फायदा देगा, इसमें बड़ी खैर अल्लाह ने रखी है। दूसरे नंबर पे हमने ये करना है कि ये जो पढ़ाई है इसमें इसको इस तरीके से लेके चलना है कि हमने इसको सुबह शाम शुरू करना है और साथ में अपनी डाइट और बाकी चीजों पर भी काम करना है। जो हमें अगर पैनिक अटैक आ रहे हैं तो पैनिक अटैक को खत्म करने के लिए भी चीजों पर काम करना है। तवक्कल बेहतरीन इलाज है इन चीजों का। 2 चीजें माइंड में रखनी है जब भी पैनिक अटैक आए। एक ये कि ये जो कंडीशन, ये मुझे तकलीफ हो रही है, ये अल्लाह ताला ने मेरी बर्दाश्त में लिखी हुई है, यानी मैं इसको बर्दाश्त कर सकता हूं, मैंने इसको बर्दाश्त करना है।
جب اس طریقے سے ہم سوچیں گے تو معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ. جب ہم یہ سوچیں گے کہ یہ کنڈیشن تکلیف جو ہے یہ میری برداشت میں ہے، لیکن دوسری چیز ہم نے یہ سوچنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھا جو بھی تکلیف ہے اس کا علاج ہے. یہ تکلیف جو ہے نا یہ میری عارضی ہے، 2-4 منٹ کے لیے. جب بھی گھبراہٹ ہونی شروع ہو، طبیعت خراب ہونی شروع ہو، پینک اٹیک آ رہا ہو، تو آپ نے یہ چیز اپنے آپ کو ریلیکس کر کے بتانی ہے کہ یہ کنڈیشن 2-4-5 منٹ کے لیے میں نے اس میں سروائیو کرنا ہے، ہمت کے ساتھ اس میں رہنا ہے. تو یہ چیز جو ہے اس گھبراہٹ سے آپ کو نکالے گی. تو یہ چیزیں اور یہ پڑھائی کریں انشاءاللہ توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ. اور سب سے بڑی چیز جو ساری گھبراہٹوں کو دور کر دیتی ہے وہ ہے توکل. بلیف سسٹم پر کام کریں. بلیف سسٹم سے آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی بہتر ہوگی، دوسرے معاملات بھی بہتر ہوں گے اور آپ بہت زیادہ ریلیف محسوس کریں گے. تو ان چیزوں پر کام کریں، اللہ پاک خیر فرمائیں گے، معاملات بہتر کر دیں گے انشاءاللہ. رمضان کے دنوں میں جی بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے ہمیں، تو اس کا حل بتائیں. دیکھیں گھبراہٹ کا تعلق رمضان سے عموماً نہیں ہوتا. کس حد تک ہو سکتا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں. ہمیں لگتا ہے کہ رمضان کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور جناب رمضان میں گھبراہٹ ہو رہی ہے تو اس کا کوئی خاص مطلب ہو سکتا ہے. دیکھیں گھبراہٹ جو ہوتی ہے، جو یعنی ایک طرح سے کنڈیشن بنتی ہے گھبراہٹ کی، اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو سٹمک ایشو کی وجہ سے گھبراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ رمضان میں ہماری ڈائٹ کوئی اس طرح سے اچھی نہیں ہوتی. رمضان میں ماشاءاللہ ہم سموسے پکوڑے بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور جناب ہم چسکے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بسا اوقات اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد بسا اوقات گھبراہٹ کا تعلق ہمارے سٹمک کے خالی رہنے سے بھی ہوتا ہے اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. پھر اسی طرح سے گھبراہٹ کا تعلق پینک ہونے سے بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو اگر کوئی سائیکولوجیکلی ایشوز چل رہے ہیں تو وہ کسی وقت پینک ہوتا ہے تو اس کو ایک دم سے گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، سانس پھولنے لگ جاتا ہے اور وہ اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہونے لگا ہے، میرا مطلب کیا کنڈیشن ہو جائے گی اور پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ پینک اٹیک سے بھی ہو سکتا ہے. ہم نے اس کا حل کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 ذکر پڑھائی سے اس کو کنٹرول کرنا ہے. وہ کیسے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. جب میں پورے محبت کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھوں گا نا تو یہ مجھے بہت فائدہ دے گا، اس میں بڑی خیر اللہ نے رکھی ہے. دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو پڑھائی ہے اس میں اس کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے کہ ہم نے اس کو صبح شام شروع کرنا ہے اور ساتھ میں اپنی ڈائٹ اور باقی چیزوں پر بھی کام کرنا ہے. جو ہمیں اگر پینک اٹیک آ رہے ہیں تو پینک اٹیک کو ختم کرنے کے لیے بھی چیزوں پر کام کرنا ہے. توکل بہترین علاج ہے ان چیزوں کا. 2 چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہیں جب بھی پینک اٹیک آئے. ایک یہ کہ یہ جو کنڈیشن یہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے میری برداشت میں لکھی ہوئی ہے، یعنی میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں، میں نے اس کو برداشت کرنا ہے. جب اس طریقے سے ہم سوچیں گے تو معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ. جب ہم یہ سوچیں گے کہ یہ کنڈیشن تکلیف جو ہے یہ میری برداشت میں ہے، لیکن دوسری چیز ہم نے یہ سوچنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھا جو بھی تکلیف ہے اس کا علاج ہے. یہ تکلیف جو ہے نا یہ میری عارضی ہے، 2-4 منٹ کے لیے. جب بھی گھبراہٹ ہونی شروع ہو، طبیعت خراب ہونی شروع ہو، پینک اٹیک آ رہا ہو، تو آپ نے یہ چیز اپنے آپ کو ریلیکس کر کے بتانی ہے کہ یہ کنڈیشن 2-4-5 منٹ کے لیے میں نے اس میں سروائیو کرنا ہے، ہمت کے ساتھ اس میں